خدا فراموشی کی وجہ سے خود فراموشی کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کو بھی اللہ کے ولیوں کا بیان فائدہ نہیں دیتا۔ سمجھائی نا؟ قرآن میں آ گیا، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور میرے مومن بندو ان منافقوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، اور میں نے ان کو کتنی سخت سزا دی دنیا میں کہ میں نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ حق دیکھتی نہیں، زبانوں کو گونگا کر دیا کہ حق بولتی نہیں۔ گانے تو سارا دن زبان بولتی ہے پر قرآن نہیں بولتی، گانے اور لچر اور لفنگے کام تو سارا دن چلتی ہے لیکن حق کے لیے نہیں چلتی۔ یہ کن کی بند ہوتی ہے؟ جو اللہ کو بھلا دیں۔ اور ولی وہ ہوتے ہیں جو دم دم سا سا اندر اس کی توحید بیان کرتے ہیں، جن کا مرنا جینا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے غازی۔ بندہ مومن اس جہاں میں ہے رب واحد کا غلام، اسی غلامی میں وہ بن جاتا ہے پوری دنیا کا امام۔ یہ ہے مومن رب کے ولی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسری بات اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، بھائی ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ان کو یہ سخت سزا دی کہ کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے۔ اب 950 سال نبی ان کو سمجھائے تو رب کا بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج ہمیں بھی یہی سزا ملی ہوئی ہے کہ جب ہم نے اللہ کو بھلا کے کنجروں سے پیار کر لیا، حرام کھانے کو حلال چھوڑ کے حرام کھایا، بیوی حق کی چھوڑ کے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ میاں بیوی پیار محبت سے مصافحہ کریں تو رحمان گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نے زنا کیا، ماؤں بہنوں کے خون اور نسلوں کو بدلا۔ تو جب یہ کردار کیا نا تو اللہ نے ہمیں یہ سزا دے دی۔ اب ہمارے کان تو بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ، لیکن قرآن کی بات اندر نہیں جاتی، آنکھیں تو بڑی ہیں لیکن جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ کے ہمارے اندر ڈر نہیں آتا، دل تو ہیں لیکن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور ان کے دل ہی مر چکے ہیں ورنہ یہ قرآن سمجھ نہ لیتے۔ آنکھیں ہیں لیکن رحمان کہتا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن دل اندھے ہو گئے، دل کالے سیاہ ہو گئے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر یہ گناہ بھی ہو جائے نا پھر بھی ساری زندگی توحید کے درس سنو لیکن رب کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور تیسری بات بھی بتا دوں، بڑی قیمتی بات، علمی بات، پیشانیوں کا جھومر بنانے والی، گلے کا ہار بنانے والی، اور سینے کا ارمان بنانے والی، دل و دماغ میں سونے سے نقش کرنے والی بات میری بات نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے۔ بڑی پیاری بات کہی، کیا بھلا کہ کہا لوگو یہ دنیا والوں سے جو ڈرتے ہو لیکن رب کائنات سے بھی ڈرا کرو۔ ذرا غور کرنا، آج جتنے لوگ ہیں نا، میں نے خود دیکھا، ہمارا ادھر مشاش میں ایک درس ہوتا تھا تو بعض ہمارے بھائی جو ہے نا درس سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ جائے نا تو کلمہ توحید قرآن کی آواز اسے اس طرح لگتی ہے جس طرح شیطان کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا تیر لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو شیطان کا اتنی ہوا خارج ہوتی ہے کہ اس کے پاد اور گوز مارتے ہوئے وہ بھاگتا ہے اور پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھتا۔ اور جب شیطان کے ولی اور دوست یار کو کوئی قرآن سنانے والا نظر آ جائے نا، ہمارے علاقے میں جنہوں نے مسجد میں جانے میں قسم کھائی ہے نا، کہیں سڑک پہ ہمارا ان سے آمنا سامنا ہو جائے نا تو وہ یوں منہ چھپا لیتے ہیں کہ کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے، باقرہ لڑکی جا رہی ہے کہیں نظر گستاخی نہ پڑ جائے۔ اور ایسے ہی چند بیمار تھے کہ ہم درس دینے کے لیے گئے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دی، کیونکہ جب آدمی کو ایک چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا نا وہ دشمن ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے ہیں ننگی تلوار لے کے، اور جب قیمت معلوم ہوگی میری سرکار کی، مدنی پیر اور اللہ کے سچے یار کی، پھر حالت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں
اگر کسی صحابی کی بھی آواز بلند ہو جاتی تو عمر کا چہرہ بدل جاتا، ہاتھ تلوار پہ کانپنے لگ جاتا اور کہتے دانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں اس گستاخ کا سر اڑانا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کے ہوتے ہوئے اس کی آواز بلند کیوں ہوئی؟ اب عمر کی حالت یہ ہے میرے بھائیوں، لیکن پہلے معلوم نہیں تھا نا۔ آج آپ ہمیں گالی دیں گے، لیکن اللہ کی قسم اگر آج آپ نے ہمارا سبق یاد کر لیا تو ساری زندگی دعا دیں گے۔ تو میں بات کرنے لگا تھا کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، بندے سے کتنا لوگ ڈرتے ہیں۔ ہم نے ایک آدمی جو میرے ساتھ تھا، اس نے اس کے کفیل کو بول دیا کہ آپ کے مزرے کے آدمی آتے نہیں۔ اس نے کہا اچھا میں ابھی دیکھتا ہوں۔ اس نے ادھر ہمارے سامنے تھوڑا سا فون کھڑکایا اور اسی وقت سانس چڑھا ہوا ہے، بھاگتے ہوئے مزرے سے گاڑی پکڑ کے آئے۔ اب میں نے ان کو پوچھا کہ اللہ کے بندو، ہم نے بھی تو آپ کی منت کی، ہم اللہ کے ڈاکیے بن کے آئے، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس مہمان بن کے آئے، قرآن ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا سچا فرمان لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بہتری کے لیے آئے، لیکن تم بھاگ گئے۔ اب صرف کفیل نے تھوڑا سا بٹن دبایا ہے اور ادھر آ کے سانس لیا۔ اب ہمیشہ سے درس میں آ رہے ہیں، ایک ناغہ بھی نہیں کرتے، صرف کہ اس نے تھوڑا سا ایسے فون ہی ہلایا اور شاید ڈنڈا دکھا دیتا تو پیشاب بھی نکل جاتا۔ بھی کفیل بلائے تو دیکھا ہے چادر بھی نہیں سنبھالتے، یا پھر دنیا بلائے، تھکا ہوا آیا، سارا دن کام کیا، پیچھے سے فون آ گیا، اوور ٹائم لگ رہا ہے، لگانا ہے، ہوش نہیں، تھکا ہوا پڑا ہے، عشاء کے بعد آیا ڈیوٹی سے، کہتا ہے اوور ٹائم ضرور لگانا ہے، چاہے بیمار ہو گیا گولیاں کھا کے بچ جاؤں گا لیکن یہ ریال نہیں چھوڑا۔ اسی وقت بھاگ کے جائے گا۔ اور میں نے کئی ساتھی اپنی آنکھوں سے دیکھے 12 14 گھنٹے ڈیوٹی دیتے، تھکتے نہیں، صبح 5 سے لے کے رات 10 بجے تک مسلسل ڈیوٹی، کس لیے؟ کہ ریال۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ذرا بات غور سے سنو کہ جو بد نصیب بدبخت بندے ہوتے ہیں وہ دنیا اور ریال کے لیے مرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ولی رب کے لیے مرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی کمال کی بات کہی، کہا لوگو اور تم یہ دنیا والوں سے ڈرتے ہو، اگر تمہاری جان نکل جائے نا، جس طرح کیسر روم نے عبداللہ بن رواحہ کو کہا کہ ننگی لڑکی چھوڑی گئی اس کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن عبداللہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ اس فتنے سے بچا لے، جان تو نکل سکتی ہے لیکن اس کافرہ کنجری کی طرف آنکھ اٹھانا میری غیرت کو برداشت نہیں۔ لڑکی مہینوں تک اس کی گود میں گرتی رہی، آخر یہ کہتے ہوئے نکلی جس کو بڑا انعام سنایا گیا تھا کہ لا ادری ام ھذا انسان او حجر، مجھے معلوم نہیں کہ یہ انسان ہے یا کہ پتھر کی چٹان پڑی ہے۔ یہ ہیں رب کے ولی۔ اور آج یہ تو خوبصورت کیسر روم نے بھیجی زنا کے لیے، اس جوان کو بدلنے کے لیے، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ۔ لیکن تیرا میرا کیا حشر ہوگا جو تصویر کی خاطر ساری رات قربان کر دیتے۔ اور میں اشارے کر رہا ہوں، کھول کے نہیں بول رہا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، یہ کچ کے دل ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں، ہیں سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ یہ ہیں ولی۔ اور آگے اس نے کہا جے جان تیری اب کڑائے میں ڈال کے ختم کرتا ہوں، تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا اے ظالم کیسر سن کہ ایک جان پہ تو قابض ہے پر میرے ایمان اور روح پہ قابض نہیں، جان نکل سکتی ہے لیکن سینے سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ اور یہی بات میرے بلال حبشی نے کہی۔ امیہ نے کہا کہ نیچے آگ کے انگارے، سینے پہ پتھر کی چٹانیں، کہا اے حبشی غلام بدل جا، ہٹ جا مدینے والے کی محبت سے، ورنہ تو اسی طرح پگھلتا ختم ہو جائے گا۔ کہا بکواس نہ کر امیہ، سینہ پھٹ سکتا ہے اور سینہ پگھل کے چربی بن سکتا ہے، لیکن میرے سینے سے مدینے والے سچے پیر کی محبت تیری نسل بھی نہیں نکال سکتی۔ یہ ہیں کہ دریا جن کی ہیبت سے سمٹ کر رائی، لیکن آج تجھے مجھے تو صحیح بات ہے، ایک کافرہ کنجری نے بیان دیا کہ یہ مسلمان ہم سے لڑیں گے کیا،
میں اکیلی آ جاؤں تو ان کے سارے جوانوں کے دل جیت لیتی. یہ قوم دشمنوں سے